آج ہم عامر لیاقت حسین کی اس کہانی پر بات کریں گے جو اکثر کیمرے کی چکاچوند روشنیوں کے پیچھے کہیں کھو گئی۔ کیا کبھی یہ خیال آیا کہ ٹی وی پر لاکھوں لوگوں کو ہنسانے والا، ان کا دل بہلانے والا وہ شخص اصل میں اپنی زندگی میں کون سی جنگ لڑ رہا تھا؟ دیکھیں، ٹی وی پر تو ہمیں ایک مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا تھا جو لاکھوں لوگوں کو انٹرٹین کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں کیمرے کے پیچھے کی کہانی بالکل ہی الگ تھی۔ وہ ایک بہت گہری تنہائی اور ڈپریشن کی جنگ لڑ رہے تھے۔ یہی وہ تضاد ہے، وہ فرق ہے جو ان کی کہانی کو اتنا پیچیدہ بناتا ہے۔ آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اس عامر لیاقت حسین سے جنہیں ہم سب جانتے تھے، ایک کامیاب، ایک مشہور عوامی چہرہ۔ وہ صرف ایک ٹی وی ہوسٹ نہیں تھے، وہ ایک عالم دین تھے، ایک سیاستدان تھے اور ایک ایسی پبلک فگر تھے جنہیں شاید پاکستان کا ہر گھر پہچانتا تھا۔ ان سب کرداروں نے انہیں ہماری زندگیوں کا ایک حصہ بنا دیا تھا۔ جب بھی وہ اسکرین پر آتے تھے نا، تو بس ایک توانائی کا، جذبات کا اور ہنسی کا طوفان سا آ جاتا تھا۔ ان کے شوز کی ریٹنگز ہمیشہ ٹاپ پر ہوتی تھیں اور بہت سے لوگوں کے لیے وہ کامیابی اور خوشی کی ایک جیتی جاگتی مثال تھے۔ لیکن اس چمکتی ہوئی اسکرین کے پیچھے کہانی ایک بالکل مختلف موڑ لے رہی تھی۔ کیمرے کے پیچھے کی جو حقیقت تھی وہ کچھ اور ہی تھی۔ جیسے ہی کیمرے کی لائٹ بند ہوتی تھیں، ایک بالکل الگ عامر لیاقت سامنے آتے تھے، ایک ایسی شخصیت جو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ تھی۔ قریبی ذرائع اور یہاں تک کہ ان کے اپنے بیانات کے مطابق وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھے، بے پناہ ذہنی دباؤ میں تھے اور ان کی زندگی ذاتی تنازعات سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وہ جنگیں تھیں جو وہ اکیلے خاموشی سے لڑ رہے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ذہنی دباؤ آ کہاں سے رہا تھا؟ اچھا، اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو سوشل میڈیا پر جو بے رحم تنقید ہوتی تھی، پھر ان کی اپنی ذاتی زندگی کے مسائل جو ہمیشہ ہی خبروں میں رہتے تھے، اور اوپر سے یہ مسلسل آن لائن ٹرولنگ، یہ سب مل کر ان کی ذہنی صحت کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ یہ جو عوامی تنازعات تھے، انہوں نے ان کی تنہائی کو اور بھی بڑھا دیا اور اس کا ان کی اندرونی حالت پر بہت گہرا، بہت منفی اثر پڑا۔ ستم ظریفی دیکھیں کہ ان کی ذاتی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے تھی۔ لوگ ان کے مسائل کے بارے میں بات کرتے تھے، جانتے تھے، لیکن شاید یہ کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ چیزیں انہیں اندر سے کتنا زیادہ توڑ رہی تھیں۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، میں اکیلا ہوں، بہت اکیلا۔ سوچیں، لاکھوں لوگوں کے ہجوم میں گھرے رہنے والے شخص کا یہ کہنا ان کی تنہائی کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ ساری جدوجہد، یہ تنہائی ہمیں ان کی زندگی کے آخری اور سب سے افسوسناک باب کی طرف لے جاتی ہے۔ جون 2022 میں وہ خبر آئی جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کو ان کے گھر میں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا اور کچھ دیر بعد ان کے انتقال کی تصدیق کر دی گئی۔ لیکن یہ صرف ایک موت نہیں تھی، یہ دراصل ان تمام تکالیف کا، اس سارے درد کا نتیجہ تھی جسے وہ سالوں سے اکیلے برداشت کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسی خاموش چیخ تھی جسے ہم سن ہی نہیں پائے، اور جب تک آواز آئی تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو ان کی زندگی کے اس المناک انجام سے ہم سب کے لیے کیا سبق ہے؟ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ان کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑی سچائی بتاتی ہے کہ شہرت، پیسہ اور ہائی ریٹنگز جیسی جو بیرونی کامیابیاں ہیں نا، وہ کبھی بھی ذہنی سکون اور اندرونی خوشی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ کہانی ایک تلخ حقیقت یاد دلاتی ہے کہ اکثر جو چہرے ہمیں کیمرے کے سامنے سب سے زیادہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیمرے کے پیچھے وہی سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ذہنی دباؤ یا تکلیف سے گزر رہا ہے تو مدد مانگنا کمزوری نہیں، بلکہ یہ ہمت اور بہادری کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ خاموشی میں تکلیف سہنا کوئی حل نہیں ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہم کتنی بار کسی کی جو پبلک پرسنالٹی ہے، جو اس کا ظاہر ہے، اسے دیکھ کر اس کے پیچھے چھپے اصل انسان کو، اس کی تکلیف کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ واقعی یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔